جھگڑا کس میں؟ آمین. جیسے کوئی غیر مقلد جو ہے نا ٹٹو مسجد میں گھسا ہوا ہے. آمین. یہاں ایک تھا پیچھے آ کے کھڑا ہوا، میں بھی اتفاق سے اس کے ساتھ کھڑا ہوا، تو مجھے دیکھ کے ایک تو ٹانگیں بہت کھولنے لگا، پتہ نہیں کہاں کہاں ٹانگیں لے گیا. اور دوسرا ہی کہ جب ولد والین امام صاحب قاری صاحب نے کہا تو اس نے بہت بلند آواز سے آمین. نماز کے بعد میں نے کہا یہ آمین آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں یا سب کی طرف سے؟ کہ چونکہ آپ لوگ نہیں پڑھتے تو میں سب کی طرف سے پڑھتا ہوں. میں نے اسی کو تو مشرک لعنتی کہتے ہیں. میں نے کہا ٹانگیں جتنی کھول رہے ہیں درد نہیں ہو رہا ہے؟ کہا بہت ہو رہا ہے، لیکن شیطان سوار ہے. توبہ. اللہ تعالیٰ ان کی عادتوں سے امت کو بچائے. بس ایک بد تہذیب فرقہ ہے، آپ کے سامنے کھڑے ہوگا تو صحیح کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے ایسا کہ ہوا یہ کیسی نماز ہو رہی ہے؟ بھئی یہ مسئلہ اگر ائمہ کے درمیان اختلافی ہے، ہمیں تو معلوم نہیں کہ اور اماموں نے کیا کھولو، تو پھر حدیث تم سمجھتے ہو، مالک مدینہ میں نہیں سمجھا، ابو حنیفہ کوفہ و بغداد میں نہیں، احمد نہیں، شافی مکہ میں نہیں، تم کدھر سے آئے؟ گجرانوالہ فیصل آباد میں حدیث کا نزول ہوا ہے کہ خیر تو ہے. ضلالت کے لیے ہی کافی کہ سلف کے خلاف آپ مفہوم اختیار کر رہا ہے. آرام تہذیب سے کھڑے ہو جاؤ. بھئی ٹھیک ہے فقہاء نے لکھا ہے کم سے کم فاصلہ ہو، یعنی 4 انگلیوں کے برابر ہو. تو یہ مطلب نہیں کہ نماز سے پہلے کوئی جھک کے 4 انگلیاں رکھتا ہے، نہیں، تہذیب سے کھڑے ہو جاؤ. کسی کا جسم بڑا ہے، کوئی عذر ہے، خطرہ صحیح نہیں ہوا ہے، یا اور کوئی بے موقع غار پیدا ہوا ہے، وہ جتنا چاہے تسلی کرے، اس کو کس نے روکا ہے؟ شگاف پڑا ہوا ہے اس کو. لیکن صحت مند آدمی تو بیمار کی طرح نہ کھڑے ہو نا، وہ تو بیمار ہے. ہمیں اللہ نے صحت دی الحمدللہ، فقہ کی بھی صحت ہے اور نماز کی بھی صحت ہے اور حدیث سمجھنے کی بھی صحت ہے. عناد بغض. حالانکہ ان کے بڑے گزرے ہیں نواب صدیق حسن خان قنوجی، جو بھوپال کی بیگم صاحبہ سے نکاح کر کے نواب صاحب کہلائے. تو وہ اصلاً لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، بھوپال میں نکاح ہوا تھا تو پھر وہی نواب بھوپال ہو گئے. اس لیے مولانا عبدالحی لکھنوی اور ان کے درمیان خط و کتابت ہوئی. تو مولانا عبدالحی ان کو لکھتے تھے یا صاحب العروج بالفروج، یعنی بیوی کی وجہ سے نواب صاحب، یا صاحب العروج بالفروج. تو مولانا کی مسجد میں مولانا خود نماز پڑھاتے تھے، مولانا عبدالحی سے نور اللہ برکتہ. تو نواب صاحب جب وہاں جاتے تھے نا تو سر پہ ٹوپی کے اوپر صافہ باندھتے تھے. ویسے عادت نہیں تھی. کسی نے ان کو کہا خیر تو ہے؟ کہا نماز مولانا عبدالحی کے پیچھے پڑھنی ہے، اور وہ حنفی امام اور فقی ہے، ان کے ہاں پگڑی کا بڑا اہتمام ہے، تو بحیثیت امام کے میں ان کا مقتدی ہوں. مقتدی امام کو ایذا نہیں پہنچاتا ہے. ادب دیکھو ذرا. اور نواب صاحب کی تمام کتابوں پر مولانا کی تنقید ہے، رد و قدح ہے. جب مولانا عبدالحی صاحب کا انتقال ہو گیا تو نواب صاحب نے اپنے طالب علموں کو، دوستوں کو جمع کیا، قرآن شریف پڑھوایا. بڑی دیر تک قرآن شریف کے سپارے پڑھے گئے، اور پھر جب قرآن شریف کا ختم پورا ہوا اور سپارے جمع ہو گئے تو نواب صاحب ممبر پر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا مولانا بہت بڑے عالم تھے، حنفی فقی تھے، اور ان کا مجھ پہ بڑا احسان ہے کیونکہ میری کتابوں کی غلطی بتاتے تھے، اس کے بعد میں اصلاح کرتا تھا، آج سے وہ بات ختم ہو جائے گی. کیسے قدردان لوگ تھے. کہ مجھے خوف بھی ہوتا تھا کہ مولانا اعتراض کریں گے تو احتیاط سے لکھتا تھا. اس کے باوجود بھی الاجوبۃ الفاضلہ اور الجرح والتعدیل اور بڑی بڑی کتابوں میں مولانا نے ان کو تخت مشق بنایا ہے. اور تاج المقلل جیسی کتاب پر مولانا کی تنقید شائع ہے. تو نواب صاحب نے کہا کہ مولانا عبدالحی عالم تھے اور پورے عالم تھے، اور پورا عالم ہی سمجھتا ہے کہ کہاں غلطی ہو گئی ہے، اور میری کتابوں کا وہ پورا جائزہ لے کے مجھے آگاہ کرتے تھے. اس کے بعد
میں اصلاح کرتا تھا، لیکن آج مولانا کا انتقال ہو گیا، اس لیے اب وہ بات ختم ہو گئی، لوگوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ میری کتاب کے بارے میں کچھ کہے۔ کیسے پاک لوگ تھے، وہ کیسے اچھے نفوس تھے، کیسے قدر کی نگاہیں رکھتے تھے، اور بڑی دیر تک مولانا کی بخشش کی دعا فرمائی۔ اللہ اللہ۔ نواب صاحب کی بہت کتابیں ہیں ماشاءاللہ، صاحب التصنیفات ہے، لیکن دو کتابیں ان کی ابد نشان ہے، ایک الریاض المرتاض، میں اس کی وجہ سے ان کو ہندوستان کا سربراہ عالم مان رہا ہوں، اور دوسری نزل الابرار فی الدعوات الماسورہ عن سید الابرار، یہ دو کتابیں ابد نشان رہے گی مولانا کی۔ تو مولانا عبدالحی تو 87 کتابوں کے مصنف ہے، موطا محمد پر ان کی تعلیقات ہے، اس سے آئے تو شاید قیامت تک کوئی ایسی کتاب نہیں آئے گی۔ البتہ فتاوا میں ان کے اول و آخر کا فرق ہے، ابتدائی دور میں بعض اساتذہ کی وجہ سے کچھ غیر مقلدیت سے متاثر تھے، لیکن بعد میں مولانا نواب صدیق حسن خان کے ساتھ گفتگو اور مذاکرے کی وجہ سے ایسے مصمم پختہ کار حنفی ہو گئے کہ استقامت کا پہاڑ بن گئے۔ اس لیے مولانا کے فتاوا میں یہ فرق کرنا پڑے گا کہ یہ فتویٰ مجموع الفتاوا کا کس وقت کا ہے، بعض فتاوا پہ اشکال ہے اہل حق کو۔ ہمارے درس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے حاضرین، مستفیدین اور اپنے دوستوں سے علماء اور ان کے پیش بہا خدمات کا تعارف کریں۔ اللہ اللہ۔ جس کو علم اسماء الرجال بھی کہتے ہیں اور علم الکتب بھی کہتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں یہ بڑی بڑی میٹنگوں میں برطانیہ اور امریکہ جاتے ہیں اور وہاں پر نئی نئی دوائیوں پر بحث ہوتی ہے، کسی دوا کو روکتے ہیں، کسی کو جاری کرتے ہیں، تو ان کا علم زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح علماء کرام کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں کون سی بڑی کتاب آئی ہے۔ اس عاجز اور فقیر کے خیال میں طوالع الانوار جو عابد سندھی کی ہے برادر محترم احسن عبد الشکور کے تحت الاشراف اور تحت النظر الدقیق والعلم العمیق شائع ہو رہی ہے 40 جلدوں میں۔ یہ پاکستان کے وجود کے لیے جب تک دنیا میں قائم دائم ہو یہ کتاب کافی ہوگی۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔